اب ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ امام صاحب کے پیچھے ظہر کی 4 رکعت فرض نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے۔ کئی بار ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم امام کے پیچھے میں کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا ہے، تو ہم آپ کو طریقہ بتانے جا رہے ہیں کہ ظہر کی 4 رکعت فرض نماز امام کے پیچھے کس طرح پڑھنی ہے۔ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھتے رہیے، انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں امام صاحب جو ہے وہ مصلی پہ کھڑے ہو چکے ہیں اور ہم بھی اپنے جگہ پہ کھڑے ہو چکے ہیں۔ اب امام صاحب بھی اپنی نیت کریں گے، جیسے کہ امام صاحب نے نیت کر لی ہے ناظرین، اب ہمیں بھی اپنی نیت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، امام صاحب کے نیت کے بعد فوراً ہمیں نیت باندھ لینا ہے، لیکن اس وقت میں آپ کو سکھا رہا ہوں، اس لیے تھوڑا وقت لگا رہا ہوں میں۔ دیکھیے گا، نیت کہتے ہیں دل کے پاک ارادے کو۔ اگر آپ نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں 4 رکعت فرض نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، تو بھی بس دل میں ارادہ کر کے اللہ اکبر کہیں گے نا، تو بھی آپ کی نیت ہو جائے گی، آپ کی نماز شروعات ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ کو نیت کے لفظ بولنا ہو تو اس طرح کہیں، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرض ظہر کی اللہ تعالیٰ کے لیے، پیچھے سے امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اس طرح ہم نیت باندھ لیں گے۔ امام صاحب نیت باندھ لی اور ہم بھی نیت باندھیں گے۔ امام صاحب جو نیت باندھنے کے بعد وہ آہستہ سے ثنا پڑھیں گے اور ہمیں بھی ثنا پڑھنا ہے آہستہ سے، جیسا کہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ٹھیک ہے۔ ہم ثنا پڑھ کر خاموش ہو جائیں گے، اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہماری کون سی رکعت ہے؟ یہ ہماری پہلی رکعت نماز ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی رکعت میں ہم کیا کریں گے؟ ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھ کر ہم خاموش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب جو ہے پھر وہ بالکل آہستہ سے، کیونکہ ظہر کی پوری نماز آہستہ سے پڑھی جاتی ہے، تو امام صاحب آہستہ سے اعوذ باللہ پڑھیں گے، آہستہ سے بسم اللہ پڑھیں گے، پھر آہستہ سے الحمد شریف کی تلاوت کریں گے، پھر آہستہ سے بسم اللہ پڑھ کر پھر کسی ایک کی سورت کی تلاوت کریں گے۔ وہ آہستہ سارا کچھ پڑھ لیں گے۔ پڑھنے کے بعد جب رکوع کریں گے تو ہمیں بھی رکوع کرنا ہے، جیسے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام صاحب اب رکوع میں آ چکے اور ہم بھی رکوع میں ہیں۔ اب رکوع میں ہماری نظر ہمارے پیروں پہ ہوگی اور ہم اس وقت 3 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد۔ امام صاحب جب رکوع سے کھڑے ہوں گے تو امام صاحب کہیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ، اور ہم ان کے پیچھے جو نماز پڑھنے والے ہم جو مقتدی ہیں، ہمیں کہنا ہے ربنا لک الحمد، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین ایک بات دھیان رکھے گا کہ امام صاحب کے سجدے میں جانے کے بعد پھر آپ کو سجدے میں جانا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم سجدے میں آ چکے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے، اب ہمیں یہاں پہ 3 بار تسبیح کہنا ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ ناظرین اب جو ہے یہ ہماری دوسری رکعت نماز شروع ہو چکی ہے۔ امام صاحب کھڑے ہوئے اور ہم بھی امام صاحب کے ساتھ میں ہم بھی کھڑے ہو گئے ہیں۔ اب دوسری رکعت میں ہمیں کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے، بس ہاتھ باندھ کر ہمیں خاموش کھڑے رہنا ہے، اور امام صاحب جو ہے وہ آہستہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر الحمد شریف کی تلاوت کریں گے، پھر بسم اللہ پڑھ کر کسی ایک سورت کی تلاوت کریں گے۔ اس کے بعد جب وہ رکوع کریں گے تو ہمیں بھی ساتھ میں رکوع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین اب امام صاحب رکوع میں آ چکے ہیں اور ہم بھی رکوع میں آ چکے ہیں۔ اس وقت ہماری نظر ہمارے پیروں پہ ہوگی اور ہم 3 بار تسبیح کہیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد۔ جب امام صاحب رکوع سے کھڑے ہوں گے تو کہیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور ہم کہیں گے ربنا لک الحمد، اللہ اکبر۔ اب رکوع میں 3 بار تسبیح کہیں گے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین اب ہم قاعدہ اولیٰ میں بیٹھ چکے ہیں، یعنی اب ہم اتحیات پڑھنے کے لیے بیٹھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آہستہ سے جو ہے وہ امام صاحب بھی اتحیات پڑھیں گے اور ہمیں بھی اتحیات پڑھنا ہے،
اور اس وقت ہماری نظر ہماری جھولے پہ ہوگی، یعنی دونوں پیروں کے درمیان ہماری جو مانڈی جسے ہم بولتے ہیں جھولے پہ ہماری نظر ہوگی، اور ہم ایک مرتبہ اتحیات پڑھیں گے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد اللہ، لفظ اللہ پہ انگلی اٹھانا ہے، ٹھیک ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ امام صاحب نے بھی اتحیات پڑھ لیا، ہم نے بھی پڑھ لیا، اب امام صاحب کھڑے ہوں گے تو ہمیں بھی کھڑے ہونا ہے، جیسے کہ اللہ اکبر۔ ناظرین، اب یہ ہماری تیسری رکعت نماز ہے، 2 رکعت نماز ہماری ہو گئی ہے، اب ہم تیسری رکعت نماز میں کھڑے ہیں۔ اس وقت بھی ہمیں کچھ نہیں پڑھنا ہے، بس ہاتھ باندھے ہم خاموش کھڑے رہیں گے، اور امام صاحب جو ہے وہ آہستہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اور پھر آہستہ سے الحمد شریف کی وہ تلاوت کریں گے، اور پھر جب وہ رکوع میں جائیں گے تو پھر ہمیں بھی رکوع میں جانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام صاحب رکوع میں ہیں اور ہم بھی رکوع میں آ چکے ہیں۔ رکوع میں اس وقت ہماری نظر ہماری پیروں پہ ہوگی، اور ہم 3 بار تسبیح کہیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد۔ امام صاحب جب رکوع سے کھڑے ہوں گے تو کہیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ، اور ہمیں کہنا ہے ربنا لک الحمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سجدے میں 3 بار تسبیح کہیں گے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر 3 بار تسبیح کہیں گے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین، اب یہ جو ہماری یہ چوتھی رکعت نماز ہے، ٹھیک ہے، چوتھی رکعت نماز میں بھی ہمیں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جانا ہے، خاموش، ہمیں کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے، اور امام صاحب جو آہستہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اور ساتھ میں الحمد شریف کی وہ تلاوت کریں گے آہستہ سے، ٹھیک ہے، اور ہمیں صرف خاموش کھڑے ہو کر ہمیں صرف کھڑے رہنا ہے۔ امام صاحب پڑھنے کے بعد جب وہ رکوع میں جائیں گے تو ہمیں بھی رکوع میں جانا ہے، جیسے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ہم رکوع میں آ چکے ہیں، رکوع میں 3 بار تسبیح کہیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد۔ امام صاحب جب رکوع سے کھڑے ہوں گے تو کہیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ، اور ہم کہیں گے ربنا لک الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ہم امام صاحب کے ساتھ میں سجدے میں آ چکے ہیں، یہاں پہ 3 بار تسبیح کہیں گے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین، اب ہم قاعدے آخرہ میں یہاں پہ بیٹھ چکے ہیں۔ اب امام صاحب جو ہے وہ اتحیات پڑھیں گے، درود ابراہیم پڑھیں گے، دعائے معصورہ پڑھیں گے، اور ہمیں بھی جو ہے اتحیات، درود ابراہیم، دعائے معصورہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا انداز ہمارا یہ ہوگا، اس طرح، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اتحیات پڑھنے کے بعد پھر پڑھیں گے درود ابراہیم، ٹھیک ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب درود ابراہیم پڑھنے کے بعد پھر پڑھیں گے دعائے معصورہ۔ اب دعائے معصورہ وہ 3 طریقے سے پڑھے جاتے ہیں، طریقے اور بھی ہیں، پر میں 3 دعائیں میں اکثر ویڈیو میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو، ان تینوں میں سے آپ کو جو آسان ہو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی دعا یہ ہے دعائے معصورہ، اللہم اغفر لی ولی والدی ولمن تولد ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ پڑھ لیجئے۔ اگر آپ کو یہ نہیں آتی ہے تو دوسری والی دعائے معصورہ یہ پڑھ سکتے ہیں،
اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. یہ پڑھ لیجئے. اگر آپ کو یہ بھی نہیں آتی ہے تو آپ تیسری والی دعائے مسورہ یہ والی پڑھ سکتے ہیں. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تو آپ کو سمجھ میں آ چکا کہ سب سے پہلے ہم عطیات پڑھیں گے, پھر درود ابراہیم پڑھیں گے, اور پھر آخر میں دعائے معصورہ پڑھیں گے. تینوں دعائے معصورہ میں سب کو جو آتی ہو آپ وہ پڑھ لیجئے گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم جو خاموش ہو جائیں گے, اور امام صاحب بھی سارا کچھ پڑھنے کے بعد جب سلام پھیریں گے تو ہمیں بھی سلام پھیرنا ہے, جیسے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام پھیرتے وقت ہماری نظر ہماری سیدھے کاندھے پہ ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم جب سلام پھیریں گے تو ہماری نظر ہمارے کاندھوں پہ ہوگی, ٹھیک ہے. کئی لوگ غلطی کیا کرتے ہیں, پہلے سے تو صحیح بیٹھے لیکن سلام پھیرتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس طرح جھک کے سلام کرتے ہیں. وہ کچھ لوگ ایک غلطی یہ والی کرتے ہیں, اور کچھ لوگ دوسری غلطی یہ کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ بالکل سامنے دیوار کو دیکھتے ہیں. وہ دو غلطی. تیسری غلطی لوگ کیا کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس طرح ٹیڑھا ہو کر پیچھے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ تینوں بھی طریقے غلط ہیں ناظرین. صحیح طریقہ کیا ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ کی نظر آپ کے کاندھ پہ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہماری ظہر کی 4 رکعت فرض نماز ہماری مکمل ہو گئی, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد امام صاحب جو چھوٹی سی دعا کریں گے اور ہمیں آمین کہنا ہے. اس کے بعد پھر ہم سنت اور نفل وغیرہ ادا کریں گے. امید کرتا ہوں آپ کو طریقہ بڑا پسند آیا ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آ چکا ہوگا. اچھا, یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی اگر پھر بھی کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کیجیے, انشاءاللہ ہم اس کے سوال کا جواب ضرور دیں گے اور آپ کو بتائیں گے آپ جو پوچھ رہے ہیں. باقی اگر آپ کا دل کرے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, ٹھیک ہے. اور اس ویڈیو کو جو ہے آگے شیئر کر دیں تاکہ ہمارے دوسرے بھائی, چونکہ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ بہت سارے ایسے بھائی ہیں جن کو طریقہ پتہ نہیں ہے کہ امام کے پیچھے نماز کس طرح پڑھتے ہیں, ہمیں کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا ہے. تو یہ ویڈیو میں ان تمام بھائیوں کے لیے بنا رہا ہوں. تو اس ویڈیو کو جو ہے وہ آگے شیئر کر دیں تاکہ ہمارے دوسرے بھائی بھی دیکھ کر نماز کا طریقہ سیکھ جائیں. یاد رکھیے گا کہ میں نے جو طریقہ سکھایا آپ نے سیکھ لیا الحمدللہ. اب آپ جب تک نماز پڑھتے رہیں گے آپ کو ثواب تو ملتا رہے گا, لیکن مجھے یہ ثواب ملے گا چونکہ میں نے آپ کو سکھایا. اسی طرح اگر آپ ویڈیو کو آگے شیئر کریں گے, اپنے دوست و احباب کو بتائیں گے, اور آپ کے کہنے پر اگر وہ لوگ بھی نماز کا طریقہ سیکھ جاتے ہیں تو ان کو ثواب تو ملے گا ہی, لیکن آپ کو بھی ثواب ملے گا کیونکہ یہ طریقہ آپ نے ان لوگوں کو تک شیئر کیا ہے. یہ نماز کی ویڈیوز آپ نے ان لوگوں تک شیئر کیا اور آپ کی وجہ سے وہ لوگوں نے ویڈیو کو دیکھا اور نماز کا طریقہ سیکھا, تو ان کو تو ثواب ملے گا, آپ کو بھی ثواب ملے گا اور ساتھ میں ثواب مجھے بھی ملے گا. تو اس طرح آگے اس ویڈیو کو آگے شیئر کرتے رہیں تاکہ نماز کے طریقے کو لوگ آسانی کے ساتھ سیکھ سکیں. باقی آپ اور کس ٹاپک پہ ویڈیو چاہ رہے ہیں, اب کیا سیکھنا چاہ رہے ہیں, ہمیں کمنٹ کیجیے گا, انشاءاللہ ہم اس ٹاپک پہ ویڈیو ضرور بنائیں گے. باقی ملیں گے ایک اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. دوستو, اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.